جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ ایران امریکہ جنگ خاتمے کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس میں ایک چیز جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور جس پہ غور نہیں کیا جا رہا، یا کم از کم پبلک میں بحث نہیں کی جا رہی، غور تو کیا جا رہا ہے جہاں ضرورت ہے کی، وہ ہے کہ خلیجی ممالک جو ہیں یہ ان کا دفاع کا کیا ہوگا۔ خلیجی ممالک نے یہاں اڈے امریکہ کو اس لیے دیے تھے کہ وہ ان کا دفاع کرے گا، لیکن امریکہ نے ان کا دفاع نہیں کیا یا وہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایران نے اب حملے کیے ہیں تو امریکہ نے ان کا دفاع نہیں کیا۔ اس سے پہلے اسرائیل نے حملہ کیا قطر پر، امریکہ نے اس پہ کوئی اس کو نہ روکا، نہ اس پہ اس کے حملے کو روکا، نہ حملے کے بعد اس کی کوئی واضح الفاظ میں اس کی کوئی کنڈمنیشن کی۔ اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے سعودی عرب اور یو اے ای نے مل کر قطر کے خلاف اقدام کیا، تو اس وقت بھی امریکہ نے کچھ نہیں کیا۔ اب یہ ممالک اگر ایران کا معاہدہ ہو جاتا ہے، پابندیاں اٹھ جاتی ہیں، ایران کو پیسے واپس مل جاتے ہیں، سارے نہیں آدھے مل جائیں، جتنے بھی ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے، ایران ایک نارمل ملک کی طرح باقی ممالک میں شامل ہو جاتا ہے، تو عرب ممالک کیا کریں گے؟ عرب ممالک کی جو سوچ تھی کہ امریکہ ان کا دفاع کرے گا، وہ تو بات پوری نہیں ہوئی۔ سعودی عرب نے اس دوران پاکستان سے معاہدہ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کو ڈیفنس مہیا کرے گا، اور پاکستان کے لیے یہ باہر ہے کہ ایک مشکل بات ہے کہ وہ ایران کے خلاف سعودی عرب کے بہاف پر جنگ شروع کر دیں۔ اسی لیے اس وقت جو سفارتکاری چل رہی ہے پاکستان کی طرف سے، اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ سعودی عرب کے ساتھ جو اس کا دفاعی معاہدہ ہے وہ اس کو ایران کے خلاف ایک ایکٹیو جنگ میں لے آئے۔ پاکستان یہ نہیں کرنا چاہتا، اور سعودی عرب کے خلاف اگر کوئی اور ملک کرتا ہے تو اس پہ پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس کا دفاع کرنے میں پاکستان کا دفاع کرے گا۔ خاص طور پہ اگر اسرائیل کی طرف سے ہوتا ہے تو پاکستان کی فوج اس کا دفاع کرے گی۔ پہلی پاکستان کی فوج وہاں ہمیشہ رہتی ہے، کم زیادہ، لیکن ہمیشہ پاکستان کی فوج کے لوگ وہاں ہوتے ہیں۔ اب ریسنٹلی کچھ پاکستان کے ایئر فورس کے دستے وہاں پہنچائے گئے ہیں، سنا ہے کہ کوئی انفینٹری کے لوگ بھی وہاں گئے ہیں، تو پاکستان کی طرف سے سگنل ہے، یہ ایکٹیولی کوئی جنگ ہونے نہیں جا رہی، سگنل ہے کہ ایران کو یا باقی کسی ملک کو اگر کوئی ایسی کارروائی کی گئی تو پاکستان سعودی عرب کے ساتھ باقاعدہ معاہدے میں شامل ہے اور وہ سعودی عرب کا دفاع کرے گا۔ باقی رہا امارات کا، بحرین کا اور کویت کا، وہ نہ تو پاکستان کے ساتھ ہیں اور ایران کے ساتھ ان کا سٹانس بڑا سخت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ یہاں پہ رہے اور بلکہ یہ جنگ بندی جو ہے یہ بھی نہ کرے اور ایران کے ساتھ معاہدہ بھی نہ کرے اور ایران کو مکمل طور پہ ختم کر دے۔ ظاہر ہے کہ امریکہ یہ نہیں چاہتا، چین یہ نہیں چاہتا، اسرائیل البتہ چاہتا ہے، تو یہ ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ قطر اور عمان جو ہیں، ان کے جو بیانات آ رہے ہیں، ان کی جو پالیسی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایران پہ اگر پابندیاں ختم ہوتی ہیں، ایران نارمل ایک ملک کے طور پر اقوام میں شامل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تعلقات مناسب رکھے جائیں اور اس کے ساتھ نارمل تعلقات وہ ہونی چاہیے، دوستی والی بات ہونی چاہیے، اس سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ صرف ان تین ملکوں کا ہے، امارات کا، کویت کا اور بحرین کا۔ اب یہ کیا کریں گے یہ دیکھنا ہوگا، لیکن یہ بات درست ہے کہ ان عرب ممالک میں ایران کے خلاف جو غصہ ہے وہ بجا ہے۔ ایران کہتا ہے کہ یہاں سے امریکی اڈوں سے ہمارے خلاف کارروائی کی گئی، اس لیے ہمیں حق حاصل ہے۔ قانونی طور پہ ان کی بات درست ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے ملک پہ اگر حملے ہو رہے ہیں، آپ کے ہوٹلوں پہ، آپ کے پانی کے، تیل کے تنصیبات پر اگر کوئی ملک حملہ کر رہا ہے تو اب اس کا جواز کوئی بھی ہو، آپ اس پہ خوش تو نہیں ہو سکتے، اب اس کو ویلکم تو نہیں کر سکتے۔ تو اور تاریخی طور پر بھی ایران اور ان خلیجی ممالک کا تناؤ ہمیشہ رہا ہے۔ 1973 میں
جب شاہ فیصل کی سربراہی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 1973 کی جب اسرائیل اور مصر کی جنگ ہوئی ہے، اور انیشیلی مصر نے بہت اچھی پرفارمنس بھی دی تھی، تو ان عرب ممالک نے تیل کی سپلائی بند کر دی تھی، اور وہ بہت بڑا شوق تھا، وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے وہ۔ اور اس کے بعد یہ امریکہ ان عرب ممالک کے پاس جو دولت آئی ہے، اس 1973 کی پابندیوں کے بعد آئی ہے، جب انہیں خود اس کو تیل کو خود سنبھال لیا ہے۔ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، ان کا کوئی پیسہ ان کے پاس، لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ 1973 سے پہلے ہی سارا 1973 کے بعد ہوا ہے۔ تو ایران نے اس 1973 میں بھی، شاہ کی حکومت اس وقت، ایران نے اس وقت تیل بند نہیں کیا تھا، اور شاہ کا بیان تھا کہ یہ تیل بیچنے کے لیے، پینے کے لیے تو نہیں ہے، ہم اسے پی نہیں سکتے، ہم نے بیچنا ہے۔ تو وہ ان کا ٹینشن تو وہ ہے، اور بہت پرانا ہے، وہ ہے بھی۔ تو لیکن اب ان کو کو ایگزسٹنس جو ہے، ایک بقائے باہمی جو ہے، اس کے تحت ان کو زندہ رہنا ہے، اور یہ فیصلہ عرب ممالک کو کرنا ہے کہ وہ ایران اگر نارمل ملک بنتا ہے، جس کی امید ہے کہ وہ بن جائے گا، تو پھر بات کیسے ان سے آگے بڑھانی ہے۔ خاص طور پہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ امارات، کویت اور بحرین کا ہے۔ قطر اور عمان اس میں شامل نہیں ہیں، وہ نارمل ملک کے طور پہ رہنا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب جو ہے وہ اپنا دفاع اب پاکستان کے مل کے کر رہا ہے، اور آئندہ وہ بڑا ملک ہے، ریسورسز بھی زیادہ ہیں، لوگ بھی زیادہ ہیں، وہ اپنا دفاع ابھی تو نہیں، لیکن آئندہ اپنا دفاع خود کرنے کے قابل ہو جائیں گے، ان کو اسلحہ بھی خرید سکتے ہیں۔ اور اگر ایران ایٹمی طاقت بنتا ہے، تو اگلا پھر تو سعودی عرب جو ہے وہ ایٹمی طاقت ضرور بنے گا۔ امید ہے بات اس طرف نہیں جائے گی، اور حالات بہتر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹس دیجئے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔